حویلی کے شکستہ در و دیوار سے کہنا سالی آیاں تھی، اور یہی حال بلند چوکھٹ والے اس دروازے کا تھا جس کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس نے کپکپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ابھی اس نے اندر دھکیلنے کے لیے ہاتھ ہی لگایا تھا کہ وہ ایک چچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر تاریکی کا راج تھا۔ ٹھیک اسی وقت جب اوشا نے ایک قدم آگے بڑھایا، اندر کسی دور افتادہ گوشے سے کسی کے رونے کی سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنائی دی۔ اوشا اپنی جگہ پر گڑ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے حواس قابو کر رکھے تھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی کو اس نے اندر پھینکا۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ایک بار اس کے دل میں آیا کہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے، مگر وہ اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور تھی۔ رونے اور سسکنے کی آوازوں میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہونے لگا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مرد اور عورت کسی کونے میں بیٹھے رو رہے ہوں۔ بالآخر اوشا نے ہمت کی۔ ابھی اس نے ایک ہی قدم بڑھایا تھا کہ اندر سے ان گنت چمگادڑیں چیختی ہوئی ایک غول کی صورت میں باہر کو امڈی۔ اوشا کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر پیچھے بیٹھ گئی۔ جب چمگادڑوں کا یہ شور مچاتا سیلاب گزر گیا تو اوشا اٹھی۔ اس کا دل اب بری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ خوف نے بھی اب اس کے پورے وجود میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھ میں ٹارچ کو اٹھایا جو چمگادڑوں کے حملے کی وجہ سے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ روشنی کا خاصا بڑا ہالہ حویلی کی شکستہ دیواروں، غلام گردشوں اور سیلن زدہ زمینوں میں چکراتا ہوا معاً ایک ایسے گوشے پر جا پڑا جدھر چمگادڑوں کا ایک اور غول موجود تھا۔ مگر اوشا کی آنکھیں اس وقت دہشت کے مارے پھیل گئیں جب اس نے یہ دیکھا کہ دیواروں کے شکستہ رخنوں اور روزنوں کے ساتھ الٹی چپکی ہوئی ساری چمگادڑوں کی گردنیں غائب تھیں۔ سب سر بریدہ تھیں اور خون ان کی کٹی ہوئی گردنوں سے نلکے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ بے اختیار اوشا کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور اس نے بے تحاشا واپس ریسٹ ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اوشا ہانپتی کانپتی واپس ریسٹ ہاؤس میں پہنچی تو اس کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے اوسان ذرا بحال ہوئے، مگر خوف اور دہشت کی کیفیت کم نہیں ہوئی تھی۔ سر بریدہ چمگادڑوں کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہنوز اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ اوشا اپنے بیڈ روم میں آئی۔ اس نے محسوس کیا کہ پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اس نے 2 گلاس پانی پیا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اوشا جب بستر پر اشوک کے برابر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس پرانی حویلی میں ابھرنے والی کسی مرد اور عورت کے رونے کی آوازوں کے بارے میں اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ کون تھے؟ آیا اندر روتے ہوئے مرد عورت موجود بھی تھے یا یہ اس کا محض وہم تھا؟ انہی خیالوں میں غلطہ نہ جانے کس وقت اوشا کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح وہ دن چڑھے سوتی رہی۔ جاگی تو اسے بھوک لگ رہی تھی۔ گوردن نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی مینا کو آج صبح ہی ریسٹ ہاؤس بھیج دیا۔ کچن اس نے آ کر سنبھال لیا تھا۔ در حقیقت اوشا نے دانستہ ایسا کیا تھا تاکہ مینا اپنے ظالم شوہر گوردن کے عتاب کا کم سے کم نشانہ بنے۔ بہرحال مینا یہاں کام کر کے خوش تھی۔ مینا ایک بات تو بتاؤ، اوشا نے اس سے پوچھا۔ جی مالکن، گوردن کیا تمہیں روز اسی طرح مارتا ہے؟ اوشا کی بات پر مینا نے مغموم انداز میں اپنا سر خاموشی سے جھکا لیا۔ وہ کیوں مارتا ہے تمہیں؟ حالانکہ تم اتنی بری نہیں ہو، شکل صورت بھی تمہاری اچھی ہے۔ مالکن، گوردن پہلے ایسا نہیں تھا۔ بالآخر مینا نے لب کشائی کی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھے یقین ہے وہ اب بھی مجھے بہت چاہتا ہے۔ مگر ایک ہی الفاظ مینا کے حلق میں اٹک سے گئے اور وہ خوف زدہ سی نظر آنے لگی۔ اوشا اس کی کیفیت پر ذرا چونکی اور بولی، ہاں میں سن رہی ہوں، چپ کیوں ہو گئی تم؟ اوشا نے اسے حوصلہ دیا۔ اسے شاید یہ اندازہ ہوا تھا کہ مینا اسے کچھ بتانے سے کترا رہی تھی۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی مالکن، گوردن مجھے بہت مارے گا۔ اوشا کے اصرار پر مینا نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا۔
صاف لگ رہا تھا کہ اسے اپنے شوہر کی طرف سے یہ بات بتانے کی ممانعت تھی۔ اوشا کو کریت تو لگ گئی تھی، بلکہ مینا کے اس انداز نے اسے اور ٹھٹکا دیا تھا۔ لہٰذا وہ مینا کو تسلی دیتے ہوئے بولی، دیکھو مینا، ڈرو مت۔ اگر گوردن پہلے تم سے پیار کرتا تھا، لیکن اب وہ تمہیں کسی وجہ سے مارتا ہے، تو وہ وجہ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ در حقیقت میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنے پتی سے مار نہ کھانی پڑے۔ میرا وعدہ ہے یہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ بولو اب۔ اوشا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی نگاہیں اب اوشا کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ مینا کے چہرے پر اب قدرے طمانینت کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر وہ چند ثانیے سوچتے رہنے کے بعد عجیب سے گو مگو لہجے میں بتانے لگی، مالکن، گوردن مجھ سے واقعی بہت محبت کرتا تھا، مگر جب سے وہ منحوس شہنائیاں، مینا کی آواز پھر حلق میں ہی اٹک گئی، کیونکہ اسی لمحے ریسٹ ہاؤس کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی اور اوشا کا دھیان کار کی طرف چلا گیا۔ شاید نارائن آ گیا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ در حقیقت اسے اور اشوک کو نارائن کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا، اور وہ تازہ صورتحال کے بارے میں اس کے پتی کو آگاہ کرنے آیا تھا۔ چونکہ اوشا کے بار بار پوچھنے پر بھی اشوک نے اپنی پریشانی کے بارے میں اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اوشا کو تو اسی دن سے ہی خود بدھ لگ گئی تھی جب ایک دن ان کی کوچین والی رہائش گاہ میں نارائن بدحواسی کے عالم میں آیا تھا، اور پھر نہ جانے اس کے اور اشوک کے درمیان کس قسم کی خفیہ گفتگو ہوئی تھی، جسے اوشا نے سننے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر سن نہیں سکی تھی۔ اس کے اگلے ہی دن اشوک نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اوشا کے پوچھنے کے باوجود اشوک نے اس کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ پھر ایک دو روز بعد ہی ہنگامی طور پر یہ لوگ کوچین سے عارضی طور پر اس ویرانے میں آن بسے تھے۔ اوشا نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس بار وہ نارائن اور اشوک کے درمیان ہونے والی مشکوک گفتگو کی سنگن لینے کی ضرور کوشش کرے گی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق نارائن اس بار ضرور کوئی اہم اور فیصلہ کن خبر لے کر آئے گا۔ لہٰذا یہی وجہ تھی کہ جب گوردن چوکیدار کی بیوی مینا اپنے اور اپنے شوہر گوردن کے بیچ ناچاکی کی پراسرار وجہ کے بارے میں بتانے لگی تھی، اسی دوران گاڑی کی آواز پر اوشا بری طرح چونکی اور بے اختیار باہر کو لپکی، جبکہ مینا حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اوشا کمرے سے نکل کر کھڑکی کی طرف آئی اور وہاں سے باہر جھانکا تو اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ کار سے نارائن اتر رہا تھا۔ اوشا نے اس کے چہرے کا ذرا غور سے جائزہ لیا تو وہ اسے کچھ پریشان سا نظر آیا۔ اوشا کے دل میں جانے کیا آیا کہ وہ واپس جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور مینا کو باہر دروازہ کھولنے بھیج دیا۔ دوسرے کمرے میں اشوک موجود تھا۔ اوشا کسی مقصد کے تحت کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے باہر دروازہ کھلنے اور اشوک کی باتیں کرنے کی آواز ابھری۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں حال کمرے میں برا جمان ہو گئے تھے۔ مینا کو شاید چائے وغیرہ بنانے کے لیے کچن کی طرف بھیج دیا گیا تھا، جبکہ اوشا کا ارادہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل کر اشوک اور نارائن کی باتیں سننے کا تھا۔ ابھی وہ اس مقصد کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ہی چاہتی تھی کہ اچانک دروازے پر قدموں کی چاپ ابھری۔ یک بارگی اوشا کا دل دھڑکا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ اشوک سامنے کھڑا تھا۔ چند ثانیے بعد وہ اوشا کو خاموش نظروں سے دیکھنے کے بعد بغیر بات کیے دوبارہ لوٹ گیا۔ اوشا کو جانے کیوں ایسا لگا جیسے اشوک کمرے میں اس کی موجودگی کی تسلی کرنے آیا تھا۔ اشوک کی اس حرکت سے اوشا کو مزید کریز لگ گئی اور وہ پھر تھوڑی دیر بعد آہستگی سے دروازہ کھول کر مختصر سے کوریڈور میں آ گئی۔ 12 بجے کا وقت تھا۔ ہال کمرے سے اشوک اور نارائن کے دھیمے دھیمے لہجے میں باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اوشا دبے قدموں چلتی ہوئی اس کھڑکی کے قریب آ گئی جو اندر ہال میں کھلتی تھی۔ یہاں سے باتوں کی آواز صاف طور پر اس کی ساتوں تک پہنچ رہی تھی۔ اوشا نے ذرا کھڑکی سے سر ابھار کر دیکھا۔ سامنے کے صوفوں پر نارائن اور اشوک آپس میں دھیمی سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔